ابھی جی کیا خالی صاحب آ گیا. دا میٹنگ از بینگ ریکارڈیڈ آلسو. اور ہلو اسکرین بھی آ السلام گئی. علیکم. ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی جی جی. خالی صاحب. اچھا، اب آ گیا اسکرین پر. جی ہاں آ گیا. اب اب میرے پڑھنا ہے قالون، لیبیا اور تونس اور الجزائر. حمزہ کی حرکت نہیں منتقل نہیں. ایک نہیں منٹ، اب میرے پاس سے چلا گیا نہیں آیا. اتفاق سے. ہمیں تو آ رہا ہے نظر. جی آپ پڑھیے. حمزہ کی حرکت منتقل نہیں ہوتی بلکہ حمزہ کو اصلی حمزہ کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی الارض کے الف جسے تجوید میں حمزہ ہی کہا جاتا ہے اس الف کو ہی پڑھا جاتا ہے. ہاں، قالون کی اور نافع کی، یعنی امام حفص وغیرہ کی روایت میں الارض پڑھیں گے، یعنی حمزہ کو کیا کہیں گے؟ قطعی کہیں گے. قطعی کا مطلب اصلی حمزہ. لیکن مراکش وغیرہ میں ورش کی روایت میں الارض کو لرز پڑھا جائے گا، لرز. جیسا کہ قرآن میں ہے، بیسا الاسمو نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے بیسا لسم لسمی. الفسوق. سمجھ جی میں آ گیا قاری نا صاحب. اچھی طریقے سے؟ اب آپ کو جی صرف یہ یاد کرنا ہے کہ یہ جو بیسا لسم الفسوق ہے، یہ کس کی روایت ہے؟ الارض کس کی روایت ہے؟ تو یہ اب آگے آ رہا ہے. ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیں، میرے میں آپ لوگ کے پاس آیا یہ نہیں آیا؟ سات اوجہ قاری کی صاحب. وضاحت آ گئی؟ سات انداز اسٹائل یا اسلوب. جی آ گئی. آ گیا نا؟ ہاں پڑھیے، جی اب قاری پڑھیے، صاحب. بس یہی پڑھانا ہے مجھے، پڑھیے. اختلاف صرف اعراب میں معنی حروف میں نہیں، ہاں جیسے یہاں سب سین پر زبر یا یحسب سین پر زیر، یہاں دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، بس یہاں جزاک سب اور اللہ. یہاں سب. اب آپ لوگ اس دریا میں کود گئے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا نا، دوسری دنیا میں آ گئے ہیں. اگر جی عوام الناس میں کہیں گے تو وہ کہیں گے یار یہ کیا ہے، مذاق ہے کیا؟ اسی سے وہ عقیدے غلط بن جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر یحسبو بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ جگہوں پر یحسبو بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ایسی حدیثیں آئی ہیں، یعنی روایت آئی ہیں، قرات آئی ہے، اماموں نے پڑھ کے بتایا ہے، 20 روایتیں ہیں کہ یحسبو اور یحسبو، اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں. نمبر ایک سمجھ میں آ گیا سب کے؟ یہ امتحان میں جی آئیں گے یہ چیزیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ذرا ڈرائی جی سبجیکٹ ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی ہلو، جی آگے بھائی بڑھوں؟ صاحب. جی پڑھیں. چلیے اب پڑھیے. پڑھیے اختلاف اعراب کی وجہ سے صرف معنی میں ہو، حرف میں نہ ہو. پھر ایک بار جیسے رک جائیے، رک جائیے ایک بار. اوپر جو تھا اختلاف کیسا تھا؟ اختلاف صرف اعراب میں یعنی سین حرکت میں پر. تھا، سین پر. معنی میں نہیں تھا. اور یہاں جی کیا ہے؟ یہاں معنی اور حرف میں دونوں میں اختلاف ہے، لیکن یہ جائز ہے پڑھنا، نماز میں نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بھائی؟ ہیلو. جی. چلیے پڑھیے، پڑھیے ڈاکٹر صاحبہ. جیسے فتلقى آدم من ربه کلمات، یعنی لفظ آدم پر زبر پڑا جائے تو گویا آدم کا لفظ گرامر کے اعتبار سے مفعول بھی ہو گیا، جس کے معنی ہو گئے کہ آدم کو ان کے رب نے چند توبہ کے الفاظ سکھائے. لیکن اگر آدم پر پیش والی روایت یعنی فتلقى آدمو پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند الفاظ سیکھے، حالانکہ دونوں قرات کا مفہوم ایک ہی ہے. جی اب آپ لوگ نیچرل مائنڈیڈ ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، پوسٹ گریجویشن والی چیزیں اب آپ لوگ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے. یہ بہت ڈرائی اور بہت اہم ہے. پبلک میں بتائیں گے تو پبلک میں یا تو آپ کو لوگ ڈانٹیں گے، ماریں گے، کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا قرآن میں بھی الٹا سیدھا کرنے لگے. لیکن یہ اب آپ لوگ، میں نے کہا نا، اب آپ لوگ خشکی سے اتر کر سمندر میں کود گئے ہیں. تری میں آ گئے ہیں. ہاں اب آپ لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں سڑک پر، تو اس میں ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ پبلک کو تو بتائیں گے نا. جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. ہم دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، فتلقى آدم من ربی، فتلقى آدم من ربی. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. ایک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم نے اللہ سے کلمات سیکھے،
ایک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے. وہ کلمات سکھائے، ایک میں آبجیکٹ بن رہا ہے اور ایک میں ورب، کیا کہتے ہیں اس کو، سبجیکٹ بن رہا ہے، فتلقى ورب کا۔ سمجھ میں آ گیا بھائی جان آپ لوگوں کے؟ حفیظ اللہ صاحب بھی آ گئے ہیں، جزاک اللہ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے قراءت کے اچھا جی. اختلاف۔ قاری صاحب ایک یہ استاد بات، لیکن یہ سوری میں ٹوک رہا ہوں کہ سورۃ الروم کے 21ویں پارے کے آخری رکوع یہ شروع ہوتا ہے اللہ ہاں، الذی ضعفن خلقکم ضعفن نا، من ضعف۔ ہاں ہاں وہ ہاں آ جی، رہا اس ہے، کے میں سب اوپر پڑھاؤں گا، آپ فکر مت کریں، بالکل ایک ایک کر کے چل رہا ہوں۔ آج تو خالی جی مجھے یہ اسٹارٹ لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ وہ الامین جو فٹ بال پلیئر ہے وہ لامین ہے، لامین. تو وہ سامنے آ گیا۔ میں سب بتاؤں گا، یہ ضعفین مان ضعفین بے سال اسم الفسوق مجرے۔ الحمدللہ اسی کے لیے بیٹھا ہوں، بس دعا کریں کہ زندگی رہے اور میں پڑھا سکوں۔ تو بہت آمین اچھی آمین، باتیں اللہ بتا رہے کو ہیں خیر آپ، عطا ماشاءاللہ۔ چلیں ڈاکٹر صاحبہ، اگلا وہ پڑھیے، کہاں گیا اگلا صفحہ، یہ پڑھیے۔ نہیں اس میں نہیں آ رہا قاری صاحب. اب آیا؟ آیا جی. آیا۔ اب نمبر پڑھیے، 3. اچھا حافظ صاحب آپ ہی پڑھیے۔ جی. نہیں پڑھنے دو، ٹھیک ہے۔ چلے اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف حرف میں اس طرح ہو کہ حرف کا اسٹرکچر نہ بدلے، نماز میں نہیں پڑھی جائے گی، جیسے یتلو، تتلو۔ بس قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، یہ یتلو علیہم آیات ہی، تتلو بھی آیا۔ تتلو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ قرشی لہجہ ہے، لیکن نماز میں نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اسٹیج پر فنکاری کے طور پر آپ پڑھیں گے۔ اگلا بھی آپ ہی پڑھیے۔ نمبر 4، حرف کی صورت بدل جائے مگر معنی نہ بدلے، ہاں جیسے ذرا صراط دھیان سے اور ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ بھی سب ذرا صراط، دھیان سے سمجھیے۔ ابھی تک جیسے آپ اپنے صراط، شاگردوں کو کیا پڑھاتی آئی ہیں؟ جیسے پڑھیے صراط، پڑھیے پڑھیے، جیسے جیسے صراط اور جیسے صراط، سرات۔ نماز میں نہیں پڑھی ابھی جائے گی۔ تک آپ ہم ہاں اپنے شاگردوں کو باقاعدہ ڈانٹ ڈانٹ کر پڑھاتے ہیں کہ سرات کہیے، صاد کہیے، صاد کہیے، صاد کہیے، ہاں، لیکن ایک قرت ہے سرات بھی پڑھنے کی جائز ہے۔ ہاں نماز میں نہیں لیکن پڑھی نماز جائے میں گی، نہیں، نماز نماز میں میں نہیں نہیں پڑھی پڑھی جائے گی۔ جائے گی۔ سمجھ میں ہاں آ رہی نا بات سب کے؟ ہاں، ڈاکٹر طیبہ آپ کے جی جی، سمجھ میں آ گئی؟ قاری صاحب کیونکہ سروات کا مطلب راستہ ہے نا، تو پھر ہاں سین سے تو معنی بدل جائیں گے نا. نہیں نہیں، سرات نہیں. کا معنی جو ہے دیکھیے دمام میں آپ آئیے تو دمام میں ایک لفظ بولا جاتا سیدھا، حالانکہ جی. سیدھا جو ہے اردو کا لفظ ہے۔ تو جی. کچھ جی قرشی لفظ میں بیچارے ساتھ نہیں نکالتے ہیں، سین نکال لیتے ہیں۔ تو اجازت تو ہے قرآن پڑھنے کی، لیکن نماز میں نہیں پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اگلا پڑھیے جی، حفیظ صاحب، یہ پورا سلائیڈ آپ ہی پڑھیے، چلیے۔ ہاں جی جی۔ نمبر 5، حرف میں اور صورت میں بھی فرق ہو، جیسے یاتل، یتائل۔ ہاں اس کو آپ نہ تو نماز میں پڑھیں گے، ذرا دھیان رہے، اس کو نہ تو نماز میں اچھا، پڑھیں گے اور نہ ہی آپ اسٹیج پر تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا آپ قرآن نہیں بنا سکتے ہیں۔ وجہ سن لیجئے، یہ امتحان میں آئے گا۔ یہ قرأت متواترہ نہیں ہے، یہ قرأت شاذہ ہے۔ شاذہ کا مطلب یونیک قرأت ہے، یعنی یونیک کا مطلب یہ کہ ایک دو ارشاد، روایت آئی ہے ایسی۔ سمجھ میں آ گیا سب کے؟ اچھا، ہیلو، جی. اگلا جی پڑھو۔ جی، قرات شاذہ. ہاں چلو ڈاکٹر صاحب آپ ہی پڑھ لیں، شاذہ۔ تقدیم تاخیر پڑھیے۔ نمبر 6، تقدیم تاخیر میں ہو، فرق ہو، ہاں جیسے فیقتلون ویقتلون. وَيُقْتَلُونَ، اس کو آپ ویقتلون. وَيُقْتَلُونَ، وَيَقْتُلُونَ فَيَقْتُلُونَ بھی کہہ سکتے ہیں، پڑھ وَيُقْتَلُونَ، سکتے ہیں۔ نماز میں نہیں وَيُقْتَلُونَ۔ پڑھیں گے، نماز میں تو تراویح میں اگر آپ پڑھیں گے تو پیچھے حافظ صاحب پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی. چلیے اب آخری وہ رہ گیا ہے، یہ 7. وہ پڑھ سکتے ہیں عمران صاحب، یا وہ کہاں ہیں حسنین صاحب وغیرہ؟ کوئی اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیے۔ آواز جا حرف رہی ہے۔ زیادہ ہو یا کم مگر مفہوم ایک ہی ہو، ہاں جیسے وَأَوْصَى وَوَصَّى. بس رک جائیے، یہ آواز چوتھے نہیں آ پارے رہی میں ہے۔ آیا ہے، وہ اوصا بھی اور وہ وصا بھی، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اور وصیت کی، یعنی ماں باپ اگر ترکہ چھوڑ جاتے ہیں تو کیا وصیت کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو جی. اوصا اور وہ وصا دونوں لفظ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا یہ نماز میں پڑھا جائے گا؟ کیوں حفیظ نہیں، صاحب؟ نہیں پڑھا جائے گا. ہاں نہیں پڑھا جائے گا، تحیہ میں تو اگر بالکل بھی پڑھتے نہیں. ہیں
اگر پڑھتے ہیں تو پہلے سے بتا دیں گے کہ ہم یہ قرات حفظ کی نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ قرات قالون کی پڑھ رہے ہیں۔ قالون بھی ایک امام ہے اور حفظ بھی ایک امام ہے، آپ کو معلوم ہے۔ نیچے والا پڑھیے جناب، پڑھیے۔ نوٹ یہ تمام قراتیں پڑھی جا سکتی ہیں، یہ سب جائز ہے، مگر اس میں ایک قرات شاذ ہے، یا تل اور یتائل، وہ نماز میں نہیں پڑھی جائے گی۔ تمام قراتیں اجماع کے ذریعے اختیاری ہیں۔ اجماع کے ذریعے، یعنی اجماع اس لیے ہو گیا کہ یہ تمام قراتیں باقی جو ہیں وہ متواتر ہیں، اور ان کو اختیاری کا مطلب اماموں نے اختیار کیا ہے، ایسے نہیں وہ کر دیا۔ اچھا، یہ امام کتنے ہیں؟ یہ میں نے نقشہ بنا دیا ہے عربی سے نکال کے، براہ کرم یاد کر لیجئے گا۔ کوئی صاحب بھی پڑھیں، بس اینڈ ہے یہ۔ حفیظ صاحب آپ بھی پڑھیے۔ ہیلو ہیلو، صاحب آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ چلیں پھر ڈاکٹر صاحب آپ ہی پڑھیے، سب پڑھنے میں تھوڑا تعامل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیے۔ 10 قراتیں متواترہ کا شجرہ۔ ہاں، نمبر 1، امام نافع مدنی، راوی قالون ورش، بس رک جائیں مشہور رک جائیں دو۔ رک جائیں رک جائیں رک جائیں۔ امام جو ہیں وہ نافع ہیں، وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ان کے 2 شاگرد ہیں، ایک قالون ہے ایک ورش ہے۔ یہ قرات بھی بڑی مشہور ہے۔ اب نمبر 5 پر آ جائیے، نمبر 5 پر آئیے نمبر تاکہ میں 5، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام عاصم کوفی، ہاں، راوی شعبہ، حفص، سب سے مشہور حفص۔ سب سے مشہور جو روایت ہے وہ امام حفص کی ہے، اور یہ 2 شاگرد ہیں، شعبہ اور حفص، یہ امام عاصم کے شاگرد ہیں۔ ابھی آگے جیسے ابھی عمران رفیق صاحب پوچھ رہے تھے، حفیظ صاحب پوچھ رہے تھے، اب آپ کو ان کے نام بھی یاد کرنے پڑیں گے۔ ابھی آگے ان دونوں میں بھی اختلاف ہوگا، دونوں برابر کے شاگرد ہیں، جیسے ڈاکٹر طیبہ ہیں اور ماریہ ہیں، یا ڈاکٹر طیب عمران صاحب ہیں، عمران رفیق صاحب اور حفیظ صاحب ہیں۔ ان دونوں میں بھی روایات میں اختلاف ہو جائے گا، اور جب اختلاف ہوگا تو جیسے شعبہ اور حفص میں آپس میں اختلاف ہوگا، ان کی تقریباً 10 اختلافات ہیں، جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا، میری طبیعت ٹھیک رہی تو اگلے ہفتے ان شاگردوں کے اختلافات بتائے جائیں گے، اس میں یہ ضعفن وغیرہ بھی آئے گا۔ وجزاک اللہ خیرہ۔ جن لوگوں کا انالیسز رہ گیا ہے وہ میں پھر اگلے ہفتے آپ کو بتاتا ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک رہی تو میں پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہلو، جی قاری صاحب، انشاءاللہ جی جی انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ کچھ تھوڑا سا آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر استاد، ایک تو یہ ہے کہ امتحان کب جزاک اللہ آپ لوگ اللہ کرانا خیر۔ چاہتے ہیں۔ امتحان جی میں چاہتا ہوں ستمبر کے آخر میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ پڑھانے کے قابل ہیں، بالخصوص جیسے ڈاکٹر طیبہ، حسنین صاحب اور جناب عمران رفیق صاحب اور حفیظ صاحب، وہ برائے کرم 2 3 4 لڑکے اور لڑکیاں لے لیں اور ان کو پڑھانا شروع کریں تاکہ ثواب بھی ملے۔ یہ میری درخواست ہے، ٹھیک ہے؟ جی قاری صاحب۔ تو ستمبر کے لاسٹ میں، جی استاد جی، یعنی ستمبر اکتوبر 1 اکتوبر کو ہم امتحان رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ سند مل جائے آپ لوگ کو۔ قاری صاحب میں یہ پوچھ رہی تھی، جیسے کہ تو آپ کی وہ ہے نا مطلب ویڈیوز، تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے دیکھنے میں، تو کوئی بک ایسی نہیں ہوگی؟ اس کو بھی آپ بک کی شیپ میں بنا کے ہم کو دے دیجیے اچھا، تاکہ میں پڑھنے میں انشاءاللہ آسانی انشاءاللہ، ہو۔ فکر مت کریں آپ۔ اور کسی کو ایک کچھ ایک ویڈیو، پوچھنا ہے؟ حفیظ صاحب، عمران رفیق صاحب، حسنین صاحب کہاں ہیں؟ ابھی اچھا شمی قاری صاحب، صاحب، یہ ایک سوال ہے۔ استاد ہاں بولیے، جو صاحب بھی بولنے السلام اپنا علیکم نام استاد صاحب، لے کر قاری بولیے۔ صاحب جی، ایکچولی ابھی میں تقریباً 1 مہینے سے تو میں نے کلاس، ہلو اچھا، آپ حفیظ صاحب بول رہے ہیں نا؟ ہلو ہیلو ہلو ہیلو 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 نیٹ ورک ایشو ہے، اس لیے بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہیلو قاری صاحب کے نیٹ ورک سے ایسے لگ رہا ہے۔ جی میں کچھ بول رہا تھا، ہاں جی استاد قاری صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہیلو ہلو
نیٹورک ایشو ہے، اس لیے آواز نہیں آ رہی صاحب. ہیلو بولیے، چلیے بعد میں کر لیتے ہیں.